السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مرسلات، یہاں سے جو سورے آ رہے ہیں آپ غور سے بھی سنیے، بلکہ اس کو ایک لاہے عمل رمضان کے بعد کا کیا ہے۔ یہ پورے مکی سورے ہیں اور ان پوروں میں ایک مزاج یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے اور اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کے زندگی، آخرت کے دن کی تیاری کرو۔ اس دن کیا حالات ہوں گے، لاپرواہی کرنے کے نتیجے میں ان آگے کی جتنے بھی صورتیں ہیں یہ جو ہے ایجنڈا دیا گیا ہے اس کے بعد کی زندگی کے لیے۔ فیصلے کا دن آنے والا ہے قیامت، یہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ جو لوگ اس دن سے نڈر کر بے خوف ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی ہے، بڑی خباری ہے۔ فیصلے کے دن دوزخ کا دھواں مجرموں کو ہر طرف سے گھیرے میں ہوگا اور دوزخ میں اونٹ کے برابر چنگاریاں اڑتی ہوئی ہوں گی۔ متقین کے لیے قیامت کے روز ٹھنڈی چھاؤں اپنی مرضی سے نعمتیں ملیں گی۔ مجرموں کو قیامت کے دن بڑی خرابی ہے، اس وجہ سے جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ لوگ قرآن سے ہدایت بھی نہیں حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مرسلات کے آخر میں، اور کیا چیز لا کے بتائیں تمہاری ہدایت کی، کون سی چیز لا کے بتائیں تمہاری ہدایت۔ سورہ نبا، نبا کے معنی ہے خبردار، ہوشیار، ایک نیوز جو قیامت کے تعلق سے۔ قیامت کا آنا اللہ کے انصاف کا لازمی تقاضا ہے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کی بے پایہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر نافرمانی کرتے ہیں ان کے جرائم کے مطابق سزا ہوگی۔ دنیا میں جتنے جرائم کیے ہیں سزا ہوگی۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے انسان جرم سے اپنے پسینوں میں کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک ڈوبے ہوئے ہوگا۔ جو جرم ہے جیسے لاپرواہیاں ہیں اس طریقے سے ہوگا۔ اللہ کے فرمان بردار بندوں کو نیکی کے لحاظ سے صلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے روز اللہ کے سامنے کسی کو دم ماننے کی مجال نہیں ہوگی۔ آج ہر شخص کے لیے موقع ہے قیامت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لے اور اس سورے کو اپنے بھی وظیفوں میں رکھیں۔ بڑا اہم ترین سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سورتوں سے نصیب حاصل کرنے کی توفیق نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سوروں کے پس منظر میں گزشتہ سال یا اس سے تھوڑے پہلے کتنے ہمارے ساتھی تھے جو بڑے قریب تھے ہمارے، آج ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ سوچیے آپ، خدا کرے کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو اور خدا کی مصلحت کیا ہے، نئے معلومندہ رہے نہ رہیں۔ اس میں خاص طور سے ہمارے ایک دوست کے بھائی تاج الدین ہیں، اللہ ان کی میں مغفرت کرے، اور میرے خاص بزرگ دوست تھے، بہت زمانے سے جب سے مسجد میں تراویح پڑھا رہا تھا بڑی پابندی سے آتے تھے کہ ہر ماحول بہت کریٹ ہوتا تھا ہمارا، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ بڑے مخلص آدمی تھے، آج ہمارے پاس نہیں ہیں، چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے رشتے ناتے جان پہچان میں جو کل تھے آج نہیں، ان کے لیے اب ضرور مغفرت کی دعا کریں اور ساتھ یہ احساس بھی پیدا کریں کہ آج ہیں ہم نہیں رہے۔ اب جو سورے آنے والے ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں یہی کیفیت ہے۔ انسان جب تک سانس ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کا روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ جیسی وہ مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ جس کو بھی اطلاع دے فون کی فلاں مر گئے ہیں تو دوسرے لمحے میں یہی فون کرتے ہیں کب ان کو اٹھا رہے ہیں۔ گھر کے افراد پورے غم کو بھول کر پہلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کب ان کو گھر سے باہر لے کے چلے جائیں۔ کیا حقیقت ہے انسان کی، سوچیے آپ۔ اور اس حقیقت کو جب فراموش کر دیتا ہے انسان وہ دنیا پرست بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیے آپ کیا حقیقت ہے ہمارے جسم کے بعد انسان۔ اور یہی کیفیت سورہ نازعات میں کہا گیا انسانوں
ایک مرحلہ تمہاری زندگی کا وہ آخری مرحلہ ہے. عجیب کیفیت سے تم دنیا میں جائیں گے, تمہاری جان کھینچی جائے گی. نزا, سورہ کا نام ہی نزا رکھا گیا. نزا کس کو کہتے ہیں؟ زکام ہو گیا تو نزلہ بولتے دیکھیے. اسی طریقے سے نزا کھینچ, نہ جان جاتی ہے نہ آتی ہے. سکرات کہتے تھے پہلے, اور سکرات کا عالم اچھا تھا پہلے. کم سے کم رشتہ دار بیٹھ کر یاسین تو پڑھ لیتے تھے, کلمہ تو پڑھتے تھے, کیونکہ حضور نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تم میں کوئی آدمی جان کنی کی حالت میں ہے تو رشتہ دار بیٹھ جائے اور لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے. ہو سکتا ہے کہ آخری وقت پر اس کی زبان سے حرکت بھی ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. آج ماحول بدل گیا, ہاسپٹلوں میں کوما میں مرنے کے بعد بھی کئی دن تک اطلاع بھی نہیں ہوتی. یہ عجیب کیفیت, عجیب منظر ہے. انسان مرتا ہے تو سب سے پہلی چیز کون سی جو اس کا سینس ختم ہوتا ہے؟ آنکھ پہلے بند کرنا پڑتا. چند لمحے دیر ہو گئی, کھلی کی کھلی رہتی ہے. آنکھ کھلی کیوں رہتی ہے؟ انسان جب مرتا ہے تو کھلی کیوں رہتی ہے؟ تو ایک عجیب منظر ہے. قرآن بعض جگہ حدیثوں میں آتا ہے, ایسا دیکھتا رہتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے جب اس کی جان اپنے روح سے جب نکلتی ہے, اس کے پورے اعمال نامے جس نے زندگی گزاری تھی وہ صاحب میں ریکارڈڈ ہو جاتے ہیں. کمپیوٹر جو آج ہے اسے پہلے ہی پورا ریکارڈ بایو ڈاٹا پورا آ جاتا ہے اس کے سامنے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مرتا ہے اس کے جسم کا سب سے پہلا حصہ جو سڑتا ہے کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا پیٹ. حضور نے فرمایا انسان مرتا ہے اس کے جسم سے سب سے پہلے جو ہے سڑنے والی چیز ہوتی ہے وہ پیٹ ہے. حضور نے فرمایا اپنے پیٹ کو حلال رزق سے بھرا کرو, مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز یہی سڑتی ہے. کیا حقیقت ہے انسان کی, سوچیے آپ. کتنے پلاننگ ہمارے, کتنے عزائم ہیں, کتنے کیا کیا ہیں, کیا حقیقت ہے. یہ میسج آخری سوروں میں یہی دیا جا رہا ہے میرے دوستو. سورہ نازیات, موت کے وقت جو آخرت کی پہلی منزل ہے, ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آئے گا جیسے اس نے زندگی کا آغاز کیا تھا. پوری چیز اس کے سامنے. نافرمانوں کی روح نہایت سختی سے ذلت سے کھینچی جائے گی, فرمان برداروں کی روح بڑی عزت کے ساتھ بڑی نرمی سے مشکل میں سے بال نکالا جاتا ہے. حضور نے نافرمانوں کی موت کا ایک تذکرہ کیا ہے. ڈر ہوتا ہے کہ دیکھو اس وقت پر اتنی تکلیف ہوتی ہے خدا کی نافرمانی کرنے والوں کی. ایک زندہ بکری سے اس کی چھال کو جب چھیلیں گے تو کیا تکلیف ہوتی ہے, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میرے ماں بہنوں دوستو, ہمارے پورے عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے آخری وقت ہماری آسانی سے جو ہے دنیا سے ہم چلے جائیں, اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے جائیں. قیامت ایک بڑی آفت ہے. اس روز انسان کو اس کے 100 اعمال یاد آ جائیں گے. جو شخص دنیا میں خواہشات کا غلام بنا رہا وہ دنیا کی زندگی میں رچ گیا, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جو آدمی اس دن کے حساب سے ڈر کر تیاری نہیں کیا وہ بڑا پچھتائے گا, جو تیاری کرا اسے جنت میں جائے گا. سورہ عبسہ. اے مسلمانوں, انسانوں کی قدر اس کی دولت سے, اس کے روب سے, اس کے تخت و تاج سے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سب جانے والی ہیں. انسان کی قدر اس کے اخلاق سے ہونی چاہیے, اس کے تقوی سے ہونی چاہیے. اور قرآن ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بڑے بڑے قریش سے بات کر رہے تھے. ایک اس درمیان میں ایک صحابی رسول جو نابینا ہیں انہیں آتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تھوڑا توجہ نہیں دی, ان کی طرف توجہ دے رہے تھے. یہ پورے کا پورا سورہ اترتا ہے جس میں کہا گیا کہ یہ مغرور لوگ جو دین سے دور ہیں ان پہ وقت ضائع مت کیجیے. جو لوگ جن کے دلوں میں ایمان جڑ پکڑ گیا ہے اور وہ دنیا میں جو ہے دیکھنے میں معمول ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں قرآن بھرا ہوا ہے, ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے, وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان کی قدر کیجیے. آج علم اٹھا لیا جا رہا. قرب قیامت کی علامتوں سے ایک بڑی علامت دنیا سے علم اٹھا لیا جائے. علم کیسے؟
پائے کہ عالم متقی پرہیزگار لوگ ایک کے بعد دیگر اٹھا لیے جائیں گے. آج وہی منظر ہے میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ تو نے اچھی زندگی دی ہے تو اچھی موت بھی نصیب فرما. ہمارا اختتام کلمہ طیبہ پر ہو جائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میں میری طرف سے، میرے دو ساتھیوں کے طرف سے جو تراویح پڑھا رہے ہیں ان کے سلطان علوم ایجوکیشن سوسائٹی کے ممبروں کا جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس رمضان میں یہاں خدمت کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت سے مالا مال فرمائے اور ان کو صحیح ملی خدمت کرنے کا موقع نصیب فرمائے. اور ایک اہم بات بھی ہے، آج حیدرآباد میں مسلم جتنے ادارے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. ملک کے حالات بہت خطرناک ہیں اور اس سے بھی خطرناک ہونے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنے کی پوری سازش ہے اور ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں. ابھی بھی بیدار نہیں ہو رہے ہیں. ہم ہوشیار ہونا چاہیے. دن آزو بازو کے حالات سے ہمیں سبق لینی چاہیے. بہرحال اس پس منظر میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے، ہمارے جانوں کے مالوں کی جو بھی ہم ترقی کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما اور ہمیں جو ہے دشمنوں کی سازشوں سے اپنی پناہ میں لے لیں. سورہ تکویر مضامین سوچ کے ایک روز ایسا آنے والا ہے ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، پھر تمام انسانوں کو اثر نو زندہ کیا جائے گا. اس روز اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ہر انسان کی پیشی ہوگی، ہر ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا. میری ماں بہنوں، رمضان کے آخری دن ہیں. یہ دن مغفرت کے بھی ہیں، رحمت کے بھی ہیں، جہنم سے خلاصگی کے بھی ہیں. دیکھیے ذرا ٹٹولیے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، چاہے زبان سے ہو چاہے کسی طریقے سے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ظالم سے مظلوم کا انتقام لیا جائے گا. چونکا دینے والی ہے. آج ہم نے اپنی انا کے لیے کتنے خاندانوں میں پھوٹ ڈالی، کتنے رشتے ناطے توڑ لیے، کتنے لوگوں کو دینے سے محروم کر دیا، کتنے لوگوں سے ہم نے حسد و بغاوت کی. یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. ایک حدیث یاد رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ایک دن، من المفلس، سب سے غریب کون ہو سکتا ہے؟ غریب کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا لا درہم لہو لا دینار لہو. اے اللہ کے رسول، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے وہ سب سے بڑا غریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بتاتا ہوں سب سے بڑا مفلس کون ہے. قیامت کے دن ایک آدمی اپنے روزے، نمازیں، صدقات، خیرات سب لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول بھی کرے گا اور اسے کہے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. کیا منظر ہوگا کہ اس کا ایک پیر جنت میں رہے گا، دوسرا پیر باہر رہے گا. ابھی دوسرا پیر قدم رکھنا ہی والا ہوتا ہے. ایک فریادی آئے گا، اللہ کے دربار میں کہے گا اے اللہ فیصلے کا دن ہے، یہ جو صاحب جنت میں جا رہے ہیں انہوں نے میرا حق مارا ہے، آج تو میرا فیصلہ کر. اس کی نیکیاں اس کے حق میں دی جائے گی. ایک اور فریادی آئے گا، وہ کہے گا یہ میرے رشتے دار ہیں، انہوں نے مجھے ظلم کیا، ستم کیا، میرے حق کو چھین لیا. اس کے نیکیاں اسے تقسیم کر دی جائے گی.
ایک اور فریاد یہ آئے گا، اے اللہ 4 لوگوں کے اندر میری بے عزتی کی انہوں نے، مجھے حجو کی انہوں نے، اے اللہ تو آج فیصلہ کا دن ہے، مجھے آج فیصلہ فرما۔ اس کی نیکیاں اس میں بانٹی جائیں گی، یہاں تک کہ فریاد کرنے والے آتے رہیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہے گا اب تو یہ جنت میں جانے کا کوئی موقع ہی نہیں، ساری نیکیاں تیری بڑھ جائیں گی۔ میری ماں بہنوں، یہ حدیث کو غور کیجئے، آج ہم ہماری دنیا میں کتنے لوگوں کے حقوق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوم سے بھی بدلہ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دن کو بیدار کرتے ہیں، حق کا جو طالب ہے اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ سورہ انفطار پورے عنوانات وہی قیامت کے تعلق سے۔ قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے اس کی دنیاوی زندگی کے کارنامے لائے جائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کے ہر غلط روش پر فوراً گرفت نہیں کرتا۔ اس پہ مسلمانوں دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ سزا تو نہیں دے رہا، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ کی جب لپیٹ آئے گی بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے احسانات پر غور کرو، اس نے اپنے فضل سے انسان کو کتنا اچھا بنایا، ایسی عمدہ صلاحیتوں سے نوازا۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اپنے آقا کو بھول جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرامن کاتبین اس کے عمل کو لکھ رہے ہیں اور سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ سورہ مطففین، اس میں کہا گیا ہے لوگوں معاملات میں صحیح رہو، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ تھوڑی دنیا، تھوڑی عہدے، تھوڑے پیسے کے لیے دھوکہ مت دو، معاملات میں کھڑے کھوٹے رہو۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے حقوق کو مار کر اپنے آخرت کے جواب دہی کا یقین نہیں رکھتے۔ ہر شخص کا نامہ اعمال محفوظ کیا جا رہا ہے۔ بدکار لوگ آخرت کے دن بڑی تباہی ہے، انہوں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئے ہیں، رشتے ناتوں میں ہو، دوست و احباب میں ہو، پڑوس میں کیوں نہ ہو، ہم نے کوئی غلطی کی ہے، اے پروردگار ہماری عبادتیں تو قبول کرنے والا ہے، ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارے عبادتوں پر اثر نہ پڑے، تو معاف فرما دے، رحم فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جو بھی طبقہ آتا ہے باشعور طبقہ، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھے لکھا طبقہ ہے۔ اور یہ آخری سوروں میں آپ کو ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ان آیتوں کے پس منظر میں اپنے آپ کو بیدار ہوئیے، ہوشیار ہوئیے، چوکنے ہو جائیے۔ ظلم و ستم، ہماری لاپرواہیاں، خدا سے دوری، دین سے دوری، آخرت کا تصور نہ ہونا، یہ حکومتیں بھی ظالم کی شکل میں ہمارے پر آتی ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سال پہلے ایک بات کہی تھی، بہت سال پہلے ایک بات کہی تھی، مسلمانوں میں اگر سیاسی شعور بیدار نہ ہو، حالات کو سمجھ کے، اگر مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار نہ ہو، وہ وقت دور نہیں ہے، تمہاری اذان تو اذانیں 5 وقت کی نماز پر بھی پابندیاں آ سکتی ہیں۔ کیا دور اندیشی کی بات ہے۔ سوچئے آپ میرے دوستو، میں اشارے کر رہا ہوں، سمجھدار لوگ ہیں، بعض وقت پر کھل کے بولنا مصیبت میں پڑنے کے برابر ہوتا ہے۔ تھوڑا میں آج کے ملک کے حالات کی طرف اور قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، ہوشیار ہوئیے۔ ہم کو نہیں ہوتا، ہم بھی مست ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں، یہ چھوڑیے، دیکھیں دن بھر کیا حالات ہو رہے ہیں، اور ایک ہی راستہ ہمارے لیے نجات کا بچا ہوا ہے، وہ ہے رجوع الی القرآن۔ پلٹو اس قرآن کی طرف، پلٹو اس خدا کی طرف، پلٹو اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے، یہ ایک ہی راستہ بچ سکتا ہے۔ سورہ انشقاق، یہ ایک دن یہ آسمان پھٹ جانے والا ہے، زمین کھینچ کر میدان حشر بن جائے گی۔ اس روز انسان اپنے حقیقی مالک کے سامنے کھڑے ہوگا،
نیک لوگوں کے اعمال سیدھے ہاتھ پہ دیے جائیں گے، وہ ہمیشہ آرام میں رہیں گے۔ برے لوگوں کے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ دردناک عذاب میں ہوں گے۔ سورہ بروج، جو لوگ مومنون کو ان کے دین سے ہٹانے کی، ذرا میں پہلے جو باتیں بولا ہوں ذرا ذہن میں رکھیے، قرآن کے پیغام کو ذہن میں رکھیے ذرا۔ سورہ بروج میں کیا کہا گیا؟ جو لوگ مومنون کو ان کے دین سے ہٹانے کی طرح طرح سازشیں کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے، ان کے لیے جہنم ہم تیار کر رہے ہیں۔ بے شک یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے، اس پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں، گھیرے میں لے رہا اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ طارق، اس کو بھی اپنے وظیفوں میں رکھیے، پڑھیے۔ حسد، جلن، رشتے، کیا کیا پریشانیاں ہیں، پڑھیے اس سورہ کو اپنے وظیفوں میں رکھیے۔ جس پیدا کرنے والے نے انسان کو حقیر بوند سے پیدا کیا، اس کو دیکھنے، سننے، سوچنے عجیب و غریب صلاحیتیں دیا، کیا اس کے لیے مشکل ہے جب چاہے انسان کو دوبارہ زندہ کرے؟ اس روز ہر انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں ضرور حساب لیا جائے گا، ہر آن اس کے کاموں کی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھے، اس دن کسی کی مجال نہ ہوگی انسان کو اس کے اعمال کے سزا سے بچا سکے، خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام سازشوں سے اپنی تدبیر کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، سارے انسانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ غلط رویہ کر رہے ہیں، ظلم کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت سے مالو مال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ اہم سورے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں عیدین کے موقع پر ان سوروں کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کائنات کا مالک، خالق ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس نے انتہائی دانائی اور حکمت کے منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو مادی زندگی کے لیے جس طرح بے شمار نعمتوں کا انتظام کیا، اسی طرح روحانی زندگی کا بھی انتظام کیا، اس کی رہنمائی اور ہدایت کا بہترین اہتمام کیا۔ انسان کی یہ کتنی بڑی کمزوری ہے، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، حالانکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت پائیدار ہے۔ غاشیہ، چھا جانے والی آفت۔ انسان قیامت کے دن دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ یہ گروہ جس کے چہرے پر ذلت طاری ہوگی، رسوائی طاری ہوگی، یہ دوزخ کی دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ دوسرا گروہ جن کے چہرے تر و تازہ اور خرم ہوں گے، با رونق ہوں گے، یہ لوگ اپنی محنت کا صلہ پانے والے جنتی ہوں گے، جہاں بے شمار نعمتوں سے انہیں فائدہ پہنچا جائے گا۔ سورہ فجر، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر جو بھی ہے لوں گا۔ آخر میں چند باتیں ہیں حضرات۔ یہ ظلم و ستم، یا امیریت، نقصان پہنچانا، ڈکٹیٹر، فرعونیت، مسلمانوں اس سے کبھی مایوس مت ہو۔ یہ کالے بادل ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ایک دن چھٹ جائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، یقیناً ہے۔ میں یہ پورے رمضان میں تراویح میں دیکھا کہ اس سال خواتین کا بڑا رسپانس رہا، نوجوان بھی دیکھا کہ میں بغیر کوئی ناغا کے جو ہے کچھ نوجوان طبقہ بھی برابر آتا رہا، اور دور دراز سے آتے رہے، کوئی بالا نگر سے آ رہا ہے، کوئی ملے پلی سے آ رہا، کوئی جو ہے ٹو ویلر پہ، میں جہاں سے نکلتا ہوں سروجنی وغیرہ کے پاس سے جو ہے مسلسل آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک امید جاگی جاتی ہے ہماری، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ جس قوم کے عورتوں میں دینی اور آخرت کا تصور بیدار ہو جائے، اور نوجوانوں میں
ایک شعور زندگی کا بیدار ہو جائے، آخرت کا خوف آنے لگے، یقین جانیے کہ ان کے آنے والا مستقبل بڑا درخشاں ہوگا، چمکتا ہوا سورج ان کے مستقبل کی کامیابی کی ضمانت دینے والا ہے۔ حضرات، ایک بڑے ماحول سے ہم نے گزرا، آپ آتے رہے، دور دراز سے آتے رہے، ہم نے بھی کوشش کی کہ نئی نئی چیز قرآن و حدیث میں، تاکہ میرے لیے آخرت کا سودا بن جائے۔ کوشش کی، آپ نے انہماک بھی کیا، سنا بھی ہے، لیکن یہ کیا محفل ہے، ذرا سوچیے آپ۔ میری دلی دعائیں ہیں، جو لوگ بھی دور دراز سے آئے ہیں، میری ماں بہنیں نوجوان، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسی امید سے آئے ہیں، وہ مغفرت فرما دے، وہ جنت ہمارے حق میں نصیب فرما دے۔ یقین اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قدموں کے بدلے ہمارے جنت کے راستے آسان کرے گا، اور یہی کی برکت سے ہمارے گھروں میں خوشحالی لائے گا، اور ہمارے بیوی بچے، ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ امید ہے، اس کو قائم رکھیے۔ یہ ایسی محفلوں سے گزر رہے ہیں، یہ محفل جو ہم بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا وقت ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن اس محفل کی جو محنت، جو برکت ہے، آپ پر واقف نہیں ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے محفلوں میں فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اس محفل کے اندر، اور یہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے، جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندوں کو کیا حال میں دیکھ کر آئے؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، تیرے بندوں کو دور دراز سے تیرے کلام کو سننے کے لیے، تیری بات کو پڑھنے کے لیے، اور آخرت کی فکر کے بل بوتے پر دور دراز سے آتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہوئے ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے چاہتے کیا ہیں آخر؟ اے اللہ، تیرے بندے یہی چاہتے ہیں، تو نے جو جنت کے وعدے کیا ہے، وہ وعدے کے مطابق ان کو جنت مل جائے اور ہمیشہ سے دوزخ سے چھٹکارا مل جائے۔ لمبی حدیث اختصار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہماری دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا سنتا ہے اور بڑا خوش ہو جاتا ہے ہمارے اعمال سے، اور ذوالجلال والاکرام جوش میں آتی ہے اور کہتا ہے، اے فرشتوں، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو معاف کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں، کیا اللہ سب کو معاف کر دیں؟ سب کو معاف کر دیں؟ اللہ کہتا ہے، سب کو بھی معاف کر دو۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، کیا سب کو معاف کر دو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سب کو معاف کر دو۔ پھر فرشتے تیسری بار پوچھتے ہیں، کیا سب کو معاف کر دیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں یہ سوال کر رہے ہو، سب کو معاف کر دو؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، اس محفل میں کچھ گنہگار بھی آ گئے، کچھ سیاہکار بھی آ گئے، کچھ خطا کار بھی آ گئے ہیں، اور تیری امید پر بڑھ گئے یہاں پر، شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ فرشتے جب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا، اے فرشتوں، پہلے ان کو معاف کرو، بعد میں دوسروں کو معاف کرو، یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں ان کو ہدایت سے یہاں مالا مال کر دوں گا۔ یہ وہ محفل ہے میرے دوستو جو ہم نے گزاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار، ہم نے جو بھی سنا، جو بھی پڑھا، ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ہم نے پڑھا ہے، ہمارے آخرت کے منازل کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہم کو کیا ہے تو تم معاف فرما، درگزر فرما، ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما۔ اے اللہ، اس کیفیت کے ساتھ ہم نے عبادتیں کی ہے، تیرا وعدہ ہے یہاں کے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے، ہمارے بچوں کے قسمت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں آنکھوں کی ٹھنڈک والے اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، تیرے رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، ہم سب کو مغفرت فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔